نمبر 50 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغیر ہدی من اللہ. سوری یہاں پر میں علم پڑھ گئی. بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. سب سے پہلے ہم یہاں دیکھیں گے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا. فَإِن لَم ہم نے نہیں پڑھا، نون ساکن کے بعد لام مشدد ہے تو یہاں ہم نے ادغام کرنا ہے. ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام کی ویسے تو بہت ساری اقسام ہیں، لیکن یہاں پر جو ادغام ہے وہ ادغام یرملون ہے. اچھا، ادغام کا مطلب ہوتا ہے دو آوازوں کو ایک دوسرے کے اندر مرج کر دینا، مکس کر دینا، ملا دینا. اب یہاں پر ہمیں نون نظر آ رہا ہے لیکن نون پڑھا نہیں جائے گا. نون کی آواز میں فَإِن نہیں پڑھنا، ہم نے حمزہ کو لام سے ملانا ہے. یہ نون ساکن کا ادغام ہے اور نون ساکن کا ادغام کیا جاتا ہے ان 6 حروف کے اوپر. یہ جو 6 حروف ہیں یا، را، میم، لام، واو اور نون، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یرملون حروف کہلاتے ہیں. ملک بھائی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، آپ کے ایمان کو بہت مضبوط کرے اور آپ کی تمام نیک خواہشات کو پورا کرے. آمین یا رب العالمین. یہ 6 حروف یرملون کہلاتے ہیں، مطلب کہ ان کا جو مجموعہ بنتا ہے وہ یرملون ہے. جب آپ کو یہ حروف نہیں یاد رہتے تو آپ کیا کرو، یہ ایک لفظ یاد کر لو. تو جیسے ہی آپ اس کو دہراؤ گے تو آپ کو یہ ادغام کے حروف یاد آ جائیں گے. اچھا، ان کے اوپر ابھی دیکھیں ہم نے یہاں پر پڑھا فَإِن لَّم، نون ساکن کے بعد ہے لام. اب لام ان حروف میں شامل ہے. کب ان حروف کے اوپر ہم ادغام کریں گے؟ جب یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے. یہ نون ساکن ہے، جب نون کے اوپر جزم ہے، سکون ہے تو یہ نون ساکن ہے. تنوین کیا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو ابھی ہم نے فَإِن نہیں پڑھا، فَإِن لَم، لام اور را کے اوپر ادغام کرتے ہوئے غنہ نہیں ہوگا. اگر کوئی پڑھے فَإِن لَم تو یہ جو ال کی آواز کو لمبا کیا، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی آواز پڑھی جائے گی. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. انما نون مشدد ہے تو نون کے اوپر ہم غنہ کریں گے. غنہ آواز کو ناک میں پڑھنا غنہ کہلاتا ہے، اور غنہ کی جو مقدار ہے وہ 2 حرکات کی مقدار کے برابر ہوتی ہے. یعنی آواز کو ناک میں بھی پڑھیں گے اور 2 حرکات کی مقدار اس آواز کو کھینچیں گے، لمبا بھی کریں گے. ان، یہ غنہ ہے. حمزہ اور نون آپس میں مل رہے ہیں، ان، یہ غنہ ہو گیا. جیسے ہی نون کے اوپر زبر پڑیں گے پھر آواز ناک میں نہیں رہے گی. انما یتبعون. اب یہاں پر واو کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے اور یہ ہے مد متصل. کیا پہچان ہے مد متصل کی؟ کہ اس کے بعد یہ آئین جیسا حمزہ آتا ہے اور یہ دونوں ایک ہی لفظ میں، ایک ہی کلمہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اس مد کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 5 حرکات کی مقدار. تو ہم پڑھیں گے اہواہم. تو وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے. لیکن یہاں میم پہلے ہی ساکن ہے تو کوئی چینج نہیں ہوگا.
یہ وقف بالسکون کہلاتا ہے، جہاں پہلے ہی حرف ساکن ہو، یعنی ساکن کے اوپر وقف کیا جائے، وقف بالسکون. تو یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ مِمَّ، یہاں نون پر بھی ہم نے غنہ کیا، نون مشدد ہونے کی وجہ سے. یہاں میم مشدد ہونے کی وجہ سے میم پر بھی غنہ کریں گے. مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اب یہاں دال کے اوپر 2 زبر ہیں اور آگے کیا ہے؟ میم مشدد آ گئی. تو دال کو جب ہم نے میم سے ملایا، ہدن نہیں پڑھنا، دم، ہدم من اللہ. یہ بھی ادغام ہوا کس کا؟ یرملون کا. ابھی دیکھو میم اس میں ہے اور دال کے اوپر 2 زبر ہیں، تنوین ہے، تو ہدن، دال 2 زبر، دن میں جو نون ہے وہ ہم نے مرج کر دی میم کے اندر، ساتھ ہم نے غنہ کر لیا. آگے لفظ اللہ آ رہا ہے. لفظ اللہ کی یہ جو لام ہے اس کو 2 جگہوں پر موٹا پڑھتے ہیں. جب اس لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ میں لام کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. جب اس لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم اس لام کو باریک پڑھتے ہیں. تو یہاں ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ نون کے اوپر زبر آ رہی ہے تو یہ جو لام جلالیہ ہے اس کو موٹا پڑھیں گے، فل ماؤتھ کے ساتھ بھاری آواز بنانی ہے. کیسے؟ ہدم من اللہ. پھر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے نا، تو 2 حرکات کی مقدار لام کو لمبا، کھڑی حرکات کو لمبا کرتے ہیں. اور جب کھڑا زبر کے بعد ساکن حرف پڑھنا ہو تو مد عارض لگا کر اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. لا یہدی، گلے کے بالکل نیچے والے حصے سے ادا کریں گے اس کو، جہاں سے ہماری گردن سینے کے ساتھ، چیسٹ کے ساتھ مل رہی ہے، وہ والا لور پارٹ جو ہے ہمارے حلق کا، وہاں سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. یہدی القوم الظالمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. میں آپ کا نام نہیں پڑھ سکی، بہت باریک لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، اور آپ نے جو بھی دین کے کام میں خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں اور اس کا بہترین اجر آپ کو دیں. آمین یا رب العالمین. یہاں ہم نے پڑھا قوم الظالمین. الظا کو ہم موٹا پڑھیں گے، الظا کے حروف مستعلیہ میں بھی ہے اور پھر نرم بھی پڑھا جاتا ہے. الظالمین، قوم الظالمین. اس کو اگر کوئی ظالمین پڑھے گا تو پھر وہ غلط ہے. ترجمہ کرتے ہیں. پھر اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. ظالمین کو دوبارہ پڑھ دوں. لا یہدی القوم الظالمین. آپ نے اپنی زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھتے ہوئے یوں راؤنڈ شیپ میں منہ کھولنا ہے، اور آپ کی زبان اوپر والے دانتوں کو نرمی سے ٹچ کرنی چاہیے. وا، زا نہیں کرنا. وا وا، قوم الظالمین. اچھا جی، اب اس آیت میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کیا فرما رہا ہے کہ اگر یہ تمہاری بات قبول نہ کرے. کون؟ جو بھی مخاطب ہیں قرآن کے. فرسٹ کون تھے؟ اہل مکہ، اور اس کے بعد پھر ساری دنیا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اوپر والی آیت میں کیا چیلنج دیا تھا؟ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو تم اس جیسی کتاب لے آؤ تو میں اس کی پیروی کر لوں گا. اللہ سے تم کتاب لے آؤ.
اب اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ہے کہ اگر یہ تمہاری بات کو قبول نہ کریں، یعنی اتنے کھلے دلائل دینے کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد، اتنا ان کو نصیحت کرنے کے بعد بھی اگر یہ بات نہیں مانتے، تو پھر آپ جان لیں کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، یہ پھر ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے۔ انسان کو ہدایت کب ملتی ہے؟ جب انسان ہدایت حاصل کرنا چاہے۔ اب دیکھو ہمارے گھروں میں نا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یا ہم بھی کبھی چھوٹے تھے، اب ہمارے گھروں میں بچے ہیں، چھوٹے ہیں۔ اب چھوٹی سی بات سمجھاؤں گی، ابھی وہ خود مختار بھی اتنے نہیں ہوتے، مطلب اپنا کوئی اچھا برا بھی نہیں جانتے، لیکن وہ ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے خواہش کہ میں جب چاہوں سو جاؤں، ان کو کہیں جلدی سو جائیں یا جلدی اٹھیں تو ان کو ناگوار گزرتا ہے۔ سب کے گھروں میں یہ معاملہ ہوتا ہوگا، جو چاہتے ہیں وہ کھاتے ہیں، جو نہیں کھانا چاہتے وہ ماں باپ جو مرضی کر لیں وہ نہیں کھاتے۔ اب ابھی دیکھو چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی اپنا کما نہیں رہے، لیکن کچھ کام پھر بھی ایسے ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، تو اگر یہ چیز میں نے نہیں کھانی تو آپ مجھے کیوں فورس کرتے ہیں کہ میں یہ کھاؤں؟ میں نے نہیں کھانا۔ سونے جاگنے کی ان کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے، ابھی پھر بھی ماں باپ اسکول بھیجنے کے لیے تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کر ہی لیتے ہیں، لیکن وہ خوشی سے نہیں وہ کام کر رہے ہوتے، یعنی جو یہ کیا ہے، ان کی خواہش ہے۔ اسی طرح ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں، اور جب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ہم سے ہوتا نہیں، اس میں یہ قباحت ہے، اس میں یہ مشکل ہے، اس میں یہ رکاوٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کچھ جان لینے کے بعد، اتنی نصیحت کرنے کے بعد بھی اگر یہ تمہاری بات کو قبول نہیں کر رہے، تو آپ یہ جان لو کہ پھر یہ ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ پھر اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور خواہش کیا ہے؟ نفس، کہ میرا دل کرتا ہے۔ اب کس کا دل کرتا ہے کام کرنے کو؟ کسی کا نہیں، سب کا دل کرتا ہے آرام سے بیٹھیں، فلمیں دیکھیں، موویاں دیکھیں، نماز نہ پڑھنی پڑے، قرآن نہ پڑھنا پڑے، سیکھنا کچھ نہ پڑے، کام کچھ نہ کرنا پڑے، بس آزادی ہو۔ تو یہ سارے شیطانی کام ہیں، ان میں شغل بہت ہے، ان میں مزہ بہت ہے، لیکن ان کی سزا بھی بہت ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے۔ یعنی سب سے زیادہ گمراہ کون ہے؟ جو جب اس کو ہدایت کا رستہ دکھایا جا رہا ہے، ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو وہ اس پر نہیں آ رہا، ہدایت والے رستے پر، یا ہدایت کو قبول ہی نہیں کر رہا، ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا، بلکہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلا ہے، وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے، وہ سب سے زیادہ بے وقوف ہے، احمق ہے، کم عقل ہے، جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے پیچھے چل کر مجھے وقتی تھوڑا سا لذت یا مزہ آئے گا، لیکن لانگ ٹرم میں دیکھوں تو یہ میرے لیے کیا ہے؟ نقصان ہے۔ فائدہ کس میں ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنے سے۔ اللہ کے حکم پر ہم چلتے ہیں، ہمیں وقتی طور پر تھوڑی سی مشکلات ہو سکتا ہے برداشت کرنی پڑے، تھوڑا سا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے، تھوڑا اپنے آپ کے ساتھ لڑائی کرنی پڑے، وقتی طور پر ہمیں کچھ مزے چھوڑنے پڑے، لیکن لانگ ٹرم میں فائدہ اسی کا ہے، کس کا؟ اللہ کے حکم پر چلنے کا، ہدایت کے رستے پر چلنے کا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، تو اللہ پھر ان کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ میں صحیح اگر کہوں نا تو ہدایت انسان کو ملتی تب ہے جب انسان اپنے اندر ہدایت حاصل کرنے کی خواہش اور جستجو رکھتا ہے، اور جب انسان چاہتا ہی نہیں ہدایت حاصل کرنا، اس کے ساتھ جو مرضی کر لو وہ نہیں مانتا۔ اور جب انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو تھوڑا سا ایک نقطہ بھی دکھا دو نا تو باقی لائن وہ خود بنا لے گا،
اس لائن کے اوپر اوپر وہ چلنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کے اندر اس چیز کی خواہش ہے۔ ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں نا اپنی پسند کی چیز لینے کے لیے، تو اگر جو حق سے ایک چیز آپ کو سمجھانے لگی ہوں، اپنی جو ہماری روزمرہ ضروریات ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں ان سے، تو جس نے جو چیز لینی ہے اس کو جب وہ مل گئی تو وہ فوراً واپس آ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مل بھی جائے تو کہتے ہیں نہیں یہ والی تو نہیں ٹھیک، ابھی تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں نا، ہو سکتا ہے وہ کوئی اس سے زیادہ بہتر، یعنی ان کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں ہوتی، وہ صرف ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہدایت کا اگر کسی کو انسان کو ایک نقطہ بھی مل جائے نا، وہ پھر اس پر چلتے چلتے پورا رستہ بنا لیتا ہے، اور جس نے نہیں چلنا اس کو پورا رستہ بھی دکھا دو تو وہ پھر بھی نہیں چلتا، وہ اس میں بھی کیڑے نکالے گا، نقطے نکالے گا، وہ نہیں، اس کو فالو نہیں کرے گا۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وَلَقَدْ، قاف کو موٹا پڑھنا، دال کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ آواز کا ہلنا، آواز میں جنبش یا ارتعاش کا پیدا ہونا۔ قلقلہ والے حروف 5 حروف ہیں، ان کو کتب جد کہتے ہیں۔ ان پر قلقلہ کب کرتے ہیں؟ جب یہ 5 حروف ساکن ہوں یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ان کے اوپر ہم قلقلہ ادا کریں گے۔ ابھی دیکھو کیا ہے، دال، دال ان حروف میں شامل ہے اور ہم نے دیکھا کہ یہ ساکن بھی ہے، تو اس پر جو قلقلہ ہوگا وہ قلقلہ کبرا ہوگا۔ قلقلہ کی 3 اقسام ہیں، قلقلہ صغرا، قلقلہ کبرا اور قلقلہ اکبر۔ قلقلہ صغرا کہاں ہوتا ہے؟ صغرا کا مطلب ہے چھوٹا قلقلہ۔ قلقلہ صغرا کہاں ہوتا ہے؟ جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے، جیسے رزقناہم، تو قاف رزقناہم ایک پورا لفظ ہے، اس کے اندر ایک لیٹر ہے قلقلہ والا قاف، وہ لفظ کے درمیان میں آ رہا ہے، تو یہ قلقلہ صغرا ہو گیا۔ جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو پھر قلقلہ کبرا ہوتا ہے، اور جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں بھی ہو اور اس کے اوپر ایسے تشدید بھی ہو تو پھر قلقلہ اکبر یعنی سب سے مضبوط، سب سے بڑا قلقلہ ہوگا۔ اچھا جی، اب اگر کوئی پڑھتا ہے وَلَا قَدْ، قد تو نہیں قلقلہ ہوا، کیونکہ قلقلہ کرتے ہوئے آواز ہلتی ہے، آواز کا پلٹ کر آنا، آواز کا ایکو، آواز میں چینج ہونا قلقلہ ہوتا ہے۔ تو کیسے پڑھنے؟ قد، وَلَا قَدْ، قد، قد، فرق لگا؟ یہی قلقلہ ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا، اب یہاں پر وَصَّلْنَا یہ نہیں کرنا، یعنی لام کو نہیں ہلانا، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں نہیں ہے۔ تو بہت سے بہن بھائی غلط پڑھتے ہیں، وَصَّل، سل نہیں ہے، یہ صل، صل۔ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ، قاف کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، تو یہ واو لین ہے۔ اب ہم نے کولا نہیں پڑھنا، کولا نہیں پڑھنا، بلکہ قو، قاف زبر واو ساکن قو، لہم القول لعلہم یتذکرون، را کو موٹا پڑھیں گے اور 3 سے 4 حرکات کی مقدار ہم لمبا کر سکتے ہیں مد عارض لگا کر۔ نون کو ساکن کر دیں گے، یتذکرون نہیں کرنا، نون کے اوپر زبر نہیں پڑھنی، کیونکہ آیت مکمل ہو رہی ہے۔ جب ہم وقف کریں تو ہم نے آخری حرف کی حرکت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر آخری لیٹر کے اوپر ایک زبر ہو، ایک زیر یا ایک پیش، تو ہم نے وقف کرنے کی صورت میں اس کو ساکن کر دینا ہے، یعنی زبر زیر پیش نہیں پڑھنی۔ اگر 2 زبر ہوں تو پھر ایک زبر پڑھی جائے گی اور ایک زبر خاموش ہو جائے گی، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں تو وہ بھی نہیں پڑھی جاتی، لاسٹ لیٹر پھر بھی ساکن کرتے ہیں۔ اگر حروف مدہ کے اوپر وقف آئے تو پھر ہم نے لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کرنا، پھر ہم نے اس کی حرکات کو پڑھنا ہوتا ہے۔ لین حروف کے اوپر وقف آ جائے تو بھی ہم نے لاسٹ لیٹر کی حرکت کو پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور ہم پہ در پہ ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے ہیں تاکہ نصیحت پکڑے، یعنی مختلف اقوام کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نبی ہیں جو تمام دنیا کے لیے، تمام
جو مخلوقات ہیں ان کے لیے نبی اور سارے علاقوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو نبی آتے رہے وہ خاص محسوس علاقے میں ہوتے تھے، محسوس قوم کے لیے ہوتے تھے، اور ان کا کام اسی قوم کو نصیحت کرنا ہوتا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم پے در پہ، یعنی اوپر نیچے بار بار مختلف لوگوں مختلف نبی بھیجتے رہے، یعنی ان لوگوں کے پاس ہدایت کی باتیں بھیجتے رہے۔ تو ہدایت کی باتیں کیسے بھیجی گئیں؟ نبیوں کے ذریعے، جی، تمام جہانوں کے لیے۔ بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات، تمام جہانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ یہ کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقے کے نبی نہیں ہیں، سب کے نبی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو نبی آتے رہے وہ خاص محسوس قوم یا محسوس علاقے میں نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان نبیوں کے ذریعے کیا کرتے؟ ہدایت کی باتیں بھیجتے اور لوگوں کی نصیحت کا بندوبست کرتے۔ اب نصیحت حاصل کرنا، جیسے اوپر والی آیت میں ہے، نصیحت حاصل وہی کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے نبی کی بات سنتا ہے اور جو اس کو ہدایت کی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے اس کو فالو کرتا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی محبت ہی نہیں رکھتے، اللہ کا ڈر ہی نہیں دلوں میں رکھتے، تو وہ پھر ہدایت کی باتوں کو بھی سنی انسنی کر دیتے ہیں اور ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ الذین آتیناہم الکتاب، یہاں دیکھیں حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، جو کھڑی حرکات ہیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑا پیش، ان کو دو حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں۔ تو ہم نے حمزہ کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کر لیا۔ پھر تا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یہ یا لین ہے۔ لین حروف 2 ہیں، ایک ہے واو ساکن اور ایک ہے یا ساکن، یہ 2 لین حروف ہیں۔ اور ان کی پہچان کیا ہے کہ ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے۔ اگر ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر نہ ہو، زیر آ جائے یا پیش آ جائے، تو پھر یہ لین حروف نہیں پڑھے جائیں گے، لین کی فارم میں نہیں پڑھے جاتے۔ اب دیکھو یہاں پر ایک لیٹر لیا گیا ہے، دونوں طرف با، دونوں طرف با کے اوپر زبر ہے، ایک طرف واو ساکن اور دوسری طرف یا ساکن۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف۔ اچھا جی، یہ 2 ہیں، پہچان کیا ہے؟ دونوں سے پہلے زبر ہے۔ اب سب سے اہم بات جو ہم نے یہاں پر سیکھنی ہے لین سے ریلیٹڈ، کہ لین حروف کو پڑھتے ہوئے ہم نے سادہ زبر زیر پیش جیسی آواز نہیں بنانی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لین حروف آواز کو موڑ دیتے ہیں، ٹلٹ کرتے ہیں، سلائیڈ کرتے ہیں، ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر تا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، تو یہ کیا ہے؟ یا لین ہے۔ آتینا، تی، آتانا نہیں پڑھنا، تینا نہیں پڑھنا۔ تمام بہن بھائی جو بھی مجھے یہاں سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے خزانوں سے بہت بہت زیادہ عطا کرے، سب کے لیے آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرے اور سب کو بہت ہی کامیاب کرے، آمین۔ ابھی یہاں دیکھو، ہم نے دیکھا قاف کے اوپر زبر ساتھ واو ساکن، تو یہ واو لین، یہاں تا کے اوپر زبر ساتھ یا ساکن، تو یہ یا لین۔ اب دونوں کو ہم نے کولا نہیں پڑھا بلکہ قولا، کا کی کو کی آواز نہیں بنی، تا تی تو کی آواز نہیں بنے گی، تی آواز بنے گی۔ آتینا، جو بہن بھائی پڑھتے ہیں نا آتینا، وہ آج سے ہی اپنی آواز ٹھیک کر لیں، وہ غلط ہے، لین کی آواز ایسی نہیں بنتی۔ آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، ہم بہ۔
اب دیکھو یہ میم ساکن اور اس کے بعد کیا ہے؟ با، رائٹ؟ میم ساکن کے بعد با، کون سا قاعدہ لگے گا؟ کون بتائے گا؟ جلدی جلدی پلیز، کوئی مشکل نہیں. اس قاعدے کا کیا نام ہے اور میم کو کیسے ادا کرنا ہے؟ میں ویٹ کر رہی ہوں، کس کس کو یاد ہے؟ نہیں، نہ اقلاب ہے، نہ جزم ہے، نہ ہی ون، نہیں اظہار بھی نہیں ہے. دیکھو یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں نہ آئی، یہ ہے اخفا. یہ کیا ہے؟ میم ساکن کا اخفا، اخفائے شفوی. ہاں محمد بھائی نے ٹھیک بتایا، اخفائے شفوی. اخفائے شفوی میں میم کے اوپر ہم غنہ کرتے ہیں. ہم بھی یؤمنون، اگر کوئی پڑھے ہم بھی تو پھر اس نے میم کا جو ادغام ہے اخفا ہے وہ ادا نہیں کیا، پھر یہ غلطی ہے. اور یہ جو اخفا کی، اقلاب کی، ادغام کی غلطیاں ہوتی ہیں نا، یہ لحن خفی کہلاتی ہیں، یعنی چھپی ہوئی غلطیاں جن کا عام پڑھنے والے کو، سننے والے کو پتہ نہیں چلتا. جس کو تجوید آتی ہوگی وہی ان کو سمجھے گا. لیکن جو زبر زیر پیش کی غلطی ہے، جو مخارج کی غلطی ہے، یعنی صاد کی بجائے سین پڑھ لینا، سین کی بجائے سا پڑھ لینا، تو یہ والی جو لفظ حرف کی آواز بدل دیتے ہیں، زیر زبر پیش غلط کر دیتے ہیں، یہ لحن جلی کہلاتی ہیں، بڑی غلطیاں کہلاتی ہیں. ان پر کفارہ علماء کہتے ہیں بنتا ہے. اور یہ جو لحن خفی ہوتی ہیں یہ تلاوت کو کیا کر دیتی ہیں؟ مکروہ کر دیتی ہیں. تو آپ چاہیں گے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اتنے پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد وہ ہمارا سارا پڑھا پڑھایا ضائع ہو جائے؟ نہیں نا. کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے. اور دوسری سب سے بڑی بات کہ قرآن کو پڑھا کریں ہدایت حاصل کرنے کے لیے. بیسیکلی قرآن کیوں آیا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے. تو سمجھ کر پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کا حق ادا کریں، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر اس پر عمل بھی کریں. تو یہاں ہم پڑھیں گے من قبلہ ہم بہ یؤمنون. یا کو حمزہ ساکن سے ملائیں گے تو جھٹکا دے کر پڑھیں گے یؤمنون. جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ. اب یہاں میں نے وقف کیا نا، کوئی وقف ہے نہیں، سائن کوئی نہیں، کوئی علامت کوئی نہیں وقف کی. اس کو کہتے ہیں عارضی وقف. ٹھیک ہے، عارضی طور پر یا اضطراری وقف، یعنی سانس ٹوٹ جانے کی صورت میں ہمیں یہاں رکنا پڑا. تو دیکھو جب ہم عارضی وقف بھی کریں گے تو جو وقف کا اصول ہوگا اس لیٹر پر جو قاعدہ لگ رہا ہوگا وہ لگا کر وقف کرنا ہے. جیسے ابھی ہم نے قاف پر وقف کیا تو قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، تشدید ہے، تو ہم نے وقف کیا تو ہم نے کون سا قلقلہ کیا؟ قلقلہ اکبر، سب سے بڑا قلقلہ، انہ الحق. ٹھیک ہے، قلقلہ کر لیا. لیکن چونکہ یہ عارضی وقف ہے، یہاں وقف کا سائن کوئی نہیں، تو جب پڑھنا شروع کریں گے تو مر ربینا سے نہیں پڑھیں گے بلکہ تھوڑا سا پیچھے سے ملا لیں گے. عائدہ اس کو کہتے ہیں، پیچھے سے تھوڑا ملا کر پڑھنا. انہ الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمین. وَإِذَا يُتْلَى، تا ساکن ہے تو تا کے اوپر ہم نے ہمس کا اظہار کیا. یُتْلَى
अलैहिम क़ालू आमन्ना, क़ालू लाम के ऊपर ये जो मद है मद मुनफसिल कहलाती है। मद मुनफसिल का मतलब है, मद का मतलब लंबा करना और मुनफसिल जुदा होना। तो क्या जुदा है, इसका नाम मद मुनफसिल क्यों है कि मद और अलिफ जैसा हमज़ा दो जुदा जुदा लफ्ज़ों में आते हैं। जहाँ मद होगी, जिस लफ्ज़ में मद है उससे अगला लफ्ज़ अलिफ जैसे हमज़ा से शुरू होगा, तो ये मद मुनफसिल की पहचान है। अब इसको हमने कितना लंबा करना है, 3 से 4 हरकत की मिकदार। किसको लंबा करेंगे, यहाँ लाम को लंबा करेंगे। क़ालू आमन्ना बिही, हा के ऊपर मद है, आगे इन्नहु का पहला लेटर क्या है, अलिफ जैसा हमज़ा, तो ही को यहाँ हमने लंबा करना है। बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिना। अब यहाँ पर ये दो पहले वाली हा गले के नीचे वाले हिस्से से अदा हुई, दूसरी है गले के दरमियान वाले हिस्से से अदा हुई। ये दोनों एक ही नहीं है, इन दोनों की आवाज़ों में फ़र्क है। तो ये आवाज़ों का फ़र्क जो है ये आप भी सीखें, इसी को मखरज कहते हैं। अगर ये हम आवाज़ गलत पढ़ें, हा की बजाय हा और हा की बजाय हा पढ़ना शुरू कर दें, तो फिर ये बड़ी गलतियों में से गलती है। कुरान में मतलब बदल जाता है। इन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिना, मिन रब्बिना नहीं पढ़ना। नून साकिन के बाद रा मुशद्दद है, तो हमने मीम को रा से मिलाना है। रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। ये यरमलून का इदगाम है, और रा के ऊपर और लाम के ऊपर जब हम इदगाम करते हैं तो साथ गुन्ना नहीं करना, इसलिए हमने मिन नहीं पढ़ा, मिर। लेकिन मिर करके लंबा नहीं करेंगे। मिर रब्बिना इन्ना कुन्ना, दोनों जगह पर देखो नून के ऊपर तशदीद भी है, नून के ऊपर ज़बर भी है, और ज़बर के बाद अलिफ भी लग रहा है, तो नून पर गुन्ना भी होगा दोनों जगहों पर। फिर हरूफ मद्दा भी है, तो दो दो हरकत की मिकदार लंबा भी करना है। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही, नून साकिन के बाद क़ाफ है, तो हमने यहाँ पर इख्फ़ा करना है। इख्फ़ा वाले जो हरूफ हैं वो ये 15 हरूफ हैं। इख्फ़ा का मतलब होता है छुपाना। क्या मतलब है इख्फ़ा का, छुपाना। जब नून साकिन या तनवीन के बाद इन 15 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए, तो हमने नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना है। सही है, नून को ज़ाहिर नहीं करना। अब देखो, अगर हम नून को ज़ाहिर करें तो आवाज़ बनती है मिन, और इसको फिर इजहार कहा जाएगा। इजहार क़ाफ पर नहीं होता। कैसे पढ़ेंगे, मियाँ, नून को नाक में छुपाया, क्योंकि क़ाफ इन हरूफ में शामिल है और नून साकिन के बाद आ रहा है। अब इख्फ़ा करते हुए थोड़ा सा मुंह आपका खुला रहेगा, ज़ुबान यूं बिल्कुल सीधी मुअल्लक रहेगी मुंह में, ऊपर तालू के साथ ज़ुबान नहीं लगनी चाहिए। आपने बड़ा ध्यान रखना है, बड़ा ख्याल रखना है कि आपकी ज़ुबान तालू के साथ ना टकराए। कैसे पढ़ेंगे, मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन, क़ब बा पर जो कलकला हो रहा है यह कलकला सुगरा है। इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। तर्जुमा पढ़ते हैं। और जब कुरान उनको पढ़कर सुनाया जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान ले आए, बेशक वो हमारे परवरदिगार की तरफ से बरहक है और हम तो इससे पहले के हुक्म बरदार हैं। यहाँ पर इस जो पिछली आयत में हमें देखो, इस आयत में हमने पढ़ा ना, इससे पहले जिन लोगों को किताब दी थी वो इस पर ईमान ले आते हैं
اور پھر اسی کو آگے پڑھ کر دیکھیں، اور جب قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اور ہم تو اس سے پہلے کے حکم بردار ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کون لوگ اس سے مراد ہیں؟ اس سے مراد یہودی ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے۔ پہلے یہودی تھے، تورات پر یقین رکھتے تھے، ایمان لائے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا شروع کی تو وہ ایمان لے آئے۔ ٹھیک ہے، جیسے عبداللہ بن سلام جو ہیں اور پہلے عیسائی تھے پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، یا وہ عیسائی ہیں جو حبش سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم سن کر فوراً مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا، انہوں نے جب قرآن سنا تو فوراً ایمان لے آئے۔ پھر یہ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے پیغمبروں نے جس دین کی دعوت دی وہ اسلام ہی تھا، وہ ان نبیوں کی دعوت پر ایمان لانے والے مسلمان ہی کہلاتے ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ کا تابع فرمان ہو گیا، اللہ کے سامنے جھک گیا، وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ تابع داری کرنا، کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ کے سامنے عاجز ہو جانا، اللہ کے حکم پر چلنا، یہ ہے مسلمانی۔ سب اپنا اپنا غور کرو، ہم سب کیا اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں؟ علی بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ یہ جو یہودی یا نصارہ وغیرہ کی اصطلاحیں ہیں یہ تو لوگوں نے بعد میں خود ساختہ بنائی ہوئی ہیں نا، خود لوگوں نے یہ چیزیں ایجاد کر لی، نام رکھ لیے۔ جیسے آج کل ہمارے مسلمان ہوتے ہوئے بہت سے فرقوں کے نام پڑ گئے ہیں تو سب مسلمان ہی نا۔ تو اپنا پہلا تعارف ہمارا کیا ہے؟ مسلمان ہونا، یعنی اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا، اس پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بھی ماننا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں تو وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ان کے یہاں یہ بھی تو مراد ہے نا کہ ان کی کتاب تورات میں تو قرآن کا ذکر پہلے تھا، تو جو اپنی تورات پر صحیح معنوں میں ایمان رکھنے والے تھے وہ قرآن پر بھی ایمان لے آئے، لیکن جو اپنی تورات کو ہی ماننے والے نہیں وہ پھر قرآن کو بھی نہ مانے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنة السیئة ومما رزقناهم ينفقون۔ حمزہ بھائی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ یہاں پر لام کے اوپر مد کون سی ہے؟ متصل۔ اب مد کے فوراً بعد کیا ہے؟ آئین جیسا حمزہ، تو ہم لام کو کتنا لمبا کریں گے؟ 5 حرکات کی مقدار۔ اولئک یؤتون، یا کو جب حمزہ ساکن سے ملایا تو جھٹکا دیا، ٹھیک ہے، یؤتون نہیں پڑھنا، یو۔ پھر تا کے اوپر زبر ساتھ واو ساکن، واو ساکن سے پہلے زبر آ گئی تو یہ واو لین ہے۔ اب یؤتونا نہیں کرنا، یؤتون۔ اجرہم، جیم پر ہم نے کلکلا کیا، جیم پر جو کلکلا ہے یہ کلکلا صغرا ہے کیونکہ جیم لفظ کے اندر آ رہی ہے۔ میم ساکن اور میم مشدد اکٹھی آ گئیں، یہ میم ساکن کا ادغام یعنی ادغام میں شفوی ہے۔ جو میم ساکن کے قاعدے ہیں وہ 3 ہیں، ابھی ایک ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، احفا، یہاں پر ادغام آ گیا۔ احفاء شفوی کیا ہے؟ احفاء شفوی جب
شفوی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ میم ہونٹوں سے ادا ہونے والا لیٹر ہے، لپس سے، ٹھیک ہے، ہونٹوں سے. تو جو ہونٹوں والے سے ادا ہونے والے حروف ہیں ان کو شفوی لیٹرز کہا جاتا ہے. تو میم چونکہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹ ہمارے ملتے ہیں تو میم پڑھا جاتا ہے نا، اس لیے. اب اخفائے شفوی کب ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے. اخفائے شفوی میں ایک ہی لیٹر ہے، وہ کیا ہے؟ با. ابھی ہم یہاں پڑھ کے آئے تھے میم ساکن کے بعد ہے با، تو ہم نے کیسے پڑھا؟ ہم بھی، میم پر غنہ ہوگا. پھر ادغام شفوی. ادغام شفوی کیا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے، جو ہم نے ابھی یہاں پر پڑھا، یہ میم ساکن اور اس کے بعد بھی میم ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ میم ساکن کا ادغام. یعنی اجرہم میم ساکن پر ختم ہو رہا ہے اور مرتین میم سے شروع ہو رہا ہے. اب یہ جو ساکن میم ہے یہ مرج ہو جائے گی مشدد میم کے اندر. ہم کیسے پڑھیں گے؟ ہا کو غنہ کرتے ہوئے مشدد میم سے ملائیں گے. اجرہم مرتین، ہم غنہ کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ میم ساکن کا ادغام ہم نے کیا ہے. یہ ساکن میم کو مشدد میم کے اندر ہی مرج کر دیا ہے. یہ بیسیکلی مدغم کرنا ادغام ہے، ساتھ ہم نے غنہ بھی کیا. پھر ہے میم ساکن کا اظہار. یہ کہاں ہوگا؟ جب میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ باقی اور کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نے اظہار ہی کرنا ہے. با پر ہم نے اخفا کر لیا ہے، میم پر ہم نے ادغام کر لیا، تو یہ دونوں نکال دیں گے. الف اور یا تک جتنی، الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہجا ہیں، دو ان میں سے نکال دیے، با بھی اور میم بھی. باقی سب پر ہم نے اظہار کرنا ہے. کب؟ جب وہ میم ساکن کے بعد آئیں. ابھی یہاں پر ہمیں کوئی نہ کوئی ضرور مل جائے گی. جیسے یہاں میم ساکن کے بعد ہے سین، دیکھو نہ با ہے نہ میم ہے، کیا آ گیا؟ سین. میم ساکن کے بعد آ گئی لام، تو دونوں جگہوں پر میم کا اظہار کرتے ہوئے پھر غنہ نہیں کیا جائے گا. یہاں پر اعمالکم ایسے لمبا کر کے پھر نہیں پڑھنا، بلکہ جلدی پڑھیں گے. ولکم اعمالکم، بس یہ اظہار ہے. اظہار چاہے نون ساکن کا کریں یا میم ساکن کا، دونوں میں ہی غنہ نہیں کیا جاتا. ماشاءاللہ بہت سارے بہن بھائی ہیں ٹک ٹاک پر بھی، اور میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو لائک اور شیئر کریں، اور ٹیم ضرور جوائن کریں. مسلم ٹیم ہماری بڑی ہونی چاہیے. یہ ہمیشہ کم از کم 300 تک تو رہنی چاہیے، اس سے نیچے نہیں آنی چاہیے. یعنی اگر ہمارے روز کے جو سیشن ہے اس میں 500 تک لوگ جاتے ہیں، کبھی کبھی 600-700 تک بھی چلے جاتے ہیں، تو کیا ان میں سے 300 لوگ بھی ایسے نہیں جو مسلم ٹیم کا حصہ بننا چاہیں، نیکی کے کام میں حصہ لینا چاہیں؟ کیا ہی آپ کا اس میں نقصان ہوگا؟ ایک کوائن کا تو اللہ ہی نے دیا ہے. اللہ کے دین کی خاطر اگر اتنا خرچ کریں گے تو کوئی گھاٹے والا تو کام نہیں. اللہ تو بہت دینے والا ہے. آپ کیسے ہاؤ لرن فرام اسٹارٹ سے آپ کیسے کریں؟ میرا یوٹیوب چینل ہے روحی ایجوکیشن، اس پر میں نے قاعدے کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو قاعدے سے پڑھنا شروع کریں. ابھی آپ اس کے اوپر جائیں ٹک ٹاک پر، تو آپ کو وہاں سے یوٹیوب کا لنک مل جائے گا، وہاں چلے جائیں. وہاں پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں، اس میں سے نورانی قاعدہ کی پلے لسٹ ڈھونڈیں اور روزانہ کا ایک ایک سبق سیکھنا شروع کریں. انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. اچھا جی، تو یہاں ہم نے میم ساکن کا ادغام سیکھا. پڑھیں گے اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون. دال پر کلکلا کریں گے، را کو موٹا پڑھنا ہے. را کے اوپر جب زبر ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور جب را کے نیچے زیر آ جائے تو پھر ہم را کو باریک پڑھتے ہیں. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ. یہاں بھی الف اور لام ہے، لیکن لام کی آواز پڑی گئی بل،
کی صورت میں لام کی آواز پڑی گئی، لیکن یہاں جو الف اور لام ہیں یہ دونوں ہی نہیں پڑے گے، ہم نے تا کو سین سے ملا لیا، تسیئہ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حروف کو دو حصوں میں، دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے شمسی حروف کا گروپ اور ایک ہے قمری حروف کا گروپ۔ شمسی حروف میں بھی 14 ہی لیٹر شامل ہیں اور قمری گروپ میں بھی 14 لیٹر شامل ہیں۔ اب شمسی حروف سے پہلے جب الف اور لام دو لیٹر اکٹھے آ جائیں تو پھر یہ دونوں سائلنٹ ہو جاتے ہیں، دونوں خاموش ہو جاتے ہیں، نہیں پڑھے جاتے۔ لیکن اگر حروف قمری سے پہلے الف اور لام دونوں اکٹھے آئیں تو لام کی آواز پڑھی جائے گی۔ ابھی میں آپ کے سامنے دونوں حروف کے گروپ رکھتی ہوں تاکہ آپ ان کو سمجھ لیجئے۔ تو یہ ہیں حروف شمسی۔ اب یہاں پر ہمارے پاس شمسی حروف کی جو اگزامپل ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر سین، سین سے پہلے کیا آئے؟ الف اور لام، دو حروف آگے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کیا؟ بالحسنۃ السیئہ، بالحسنۃ تل نہیں پڑا، تسیئہ، ٹھیک ہے؟ سین ان حروف میں شامل۔ ان 14 حروف سے پہلے جب بھی الف اور لام اکٹھے آئیں گے تو دونوں پڑھے نہیں جائیں گے۔ پھر آگے ہے حروف قمری۔ حروف قمری میں بھی 14 ہی حروف شامل ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیں، ہا ان حروف میں بھی شامل۔ اس سے پہلے جب الف اور لام آئے تو لام کی آواز کو ہم نے پڑھا بی حسناتی نہیں پڑھا، بالحسناتی۔ کیوں کہا جاتا ہے شمسی سے مراد ہے سورج اور شمس، اور قمری سے مراد ہے چاند؟ قمری حروف اور شمسی حروف، یہ تو ان کے مطلب ہو گئے۔ اب چونکہ ڈویژن تو کرنی تھی، یہ بیسیکلی الف اور لام کے پڑھنے کے قاعدے ہیں۔ جیسے انگلش میں بہت سارے حروف ہیں جن سے پہلے دا لگتا ہے، بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن سے پہلے دا نہیں لگایا جاتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لکھتے ہو نا THE، بہت سارے حروف سے پہلے، یہ ہر زبان کے اپنے اپنے قاعدے ہیں۔ اب یعنی کچھ خاص چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے وہاں دا لگتا ہے۔ تو اسی طرح اب ان کو دو گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا، وہاں پر بھی تو یہی ہوتا ہے کہ کن حروف سے پہلے لگانا ہے، کن سے پہلے نہیں لگانا، معرفہ اور نکرہ۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی لیٹر کی پہچان کروا دی گئی ہے کہ ان سے پہلے جب الف اور لام آئیں گے، عربی میں یہ ال کا جو لفظ ہے یہ دا کا ہی معنی دیتا ہے۔ تو یہاں پڑھیں گے بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان لوگوں کو دگنا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ صبر کرتے رہے ہیں اور بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صبر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہم بہت سبھی کہتے ہیں نا صبر کرنا، تو کیا ہے صبر کرنا؟ صبر سے مراد ہر قسم کے حالات میں انبیاء اور کتاب الہی پر ایمان اور اس پر ثابت قدمی سے قائم رہنا ہے۔ یعنی چاہے آپ پر کوئی تکلیف آ رہی ہے، چاہے آپ آسانیوں میں ہو، یعنی بہت سے اب تو ہمارے لیے تو پھر بھی بہت آسان ہے نا دین پر عمل کرنا، الحمدللہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، کوئی سزا نہیں ملتی، معاشرہ مطلب کہ اسلامی کنٹریز میں، اور جو اسلامی کنٹریز نہیں ہیں وہاں پر بھی اب انسان کو اتنی ضرور الحمدللہ اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مذہب اپنا سکتا ہے، رائٹ؟ لیکن پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی بھی مذہب قبول کرتا تو اس کی سوسائٹی اس کو قبول نہ کرتی، یعنی اس کے لیے پرابلم کریٹ کرتی،
اور مسلمان خاص طور پر جو مسلمان تھے جب وہ اسلام قبول کر لیتے تو ان پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے جاتے. تو صبر کیا ہے کہ چاہے آپ کا جو معاشرہ ہے، آپ کی سوسائٹی، آپ کے خاندان والے، آپ کے عزیز و اقارب آپ کو چھوڑ دیں، آپ سے اپنا رشتہ توڑ لیں، چاہے وقت کا جو بادشاہ ہے وہ آپ پر ظلم کرے، کچھ کرے، تو اس میں صبر کرنا، لیکن ایمان کو نہ چھوڑنا. اسی طرح جو پہلے کتابیں آئیں، یہاں پر پچھلی آیت میں ہمیں بتایا گیا تھا جب ان کو قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے. تو یہ یہودیوں کی بات ہو رہی تھی جو پہلے تو یہودی تھے، لیکن جب قرآن پڑھ کر سنایا گیا تو قرآن کو انہوں نے جب ایکسیپٹ کر لیا تو ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. یعنی پہلے جو نبی تھا اس پر ایمان رکھتے تھے اور جو پہلے شریعت تھی اس کو بھی مانتے تھے. جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور اب قرآن کی صورت میں نئی کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، تو وہ فوراً ایمان لے آئے اور اس میں شامل ہو گئے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دگنا اجر ہے، دگنا اجر. ایک تو یہ کہ ان کے عمل، جو کام انہوں نے کیا اس کا ان کو اجر دیا جائے گا. دوسرا جی ابھی بھی ہوتا ہے بالکل، خاص طور پر جو ایسے کنٹریز ہیں نا جیسے انڈیا ہے، تو میری خود اسٹوڈنٹس ہیں جو کنورٹر ہیں، نیو مسلم ہیں، تو ان میں سے ایک دو کا تو اپنے خاندان سے رابطہ ختم ہو گیا ہے. وہ کہتی ہیں ہمیں نہیں وہ ایکسیپٹ اب کرتے، انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے ساتھ رابطہ کرنا ہی وہ مناسب نہیں سمجھتے. تو ابھی بھی کچھ جگہوں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور جن کو نہیں کرنا پڑتا وہ میں کہتی ہوں بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کو تو اللہ نے آزمائش میں نہیں ڈالا. لیکن جو آزمائش سے گزر کر اپنے ایمان کو بچا لیتے ہیں تو ان کے لیے پھر اجر بھی بڑا ہے، دگنا اجر ان کو دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صبر کیا، ان کے لیے حالات اچھے نہیں تھے، ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئی، ان پر ظلم کیا گیا، لیکن وہ پھر بھی اپنے دین پر ڈٹے رہے، اپنے ایمان پر رہے، تو ان کو دگنا اجر دیا جائے گا. پھر بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہے، یعنی ان کے ساتھ اگر کوئی برا بھی کر رہا تھا تو انہوں نے بدلے میں برا نہیں کیا. یعنی اگر کسی کنٹری میں مسلمانوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، بہت سارے ایسی آپ نیوز سنتے ہوں گے قتل عام کر دیا جاتا ہے مسلمانوں کا، تو مسلمان بھی اگر آگے سے اسی طرح کا قتل عام شروع کر دیں تو پھر تو برائی کا بدلہ برائی سے لیا گیا نا. لیکن اس پر صبر کر لینا اور اچھائی کے ساتھ ان کو سمجھانا اور اپنے مذہب پر قائم رہنا، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، یہ اللہ کے بڑے پسندیدہ کام ہیں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو دگنا اجر دوں گا، یعنی اپنے فضل سے اللہ ان کو بہت زیادہ عطا کریں گے. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی بڑی مشکل گزرے، لیکن ان کی آخرت بہت کامیاب ہوگی انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت ان کو بہت اچھے جگہوں پر بہت ہی زیادہ آسائشوں میں رکھیں گے، تو وہ دنیا کی پھر جو تکلیفیں ہیں نا انسان اس کو بھول جائے گا. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، غین کو موٹا پڑھنا ہے، اعرضوا، حمزہ کو آئین ساکن سے ملانا ہے، تو اعرضوا ایسے جھٹکا نہیں دینا بلکہ لہر کی طرح آواز کو گلے میں لے کر جانا، سمودھ رہے گی، ٹوٹی ہوئی آواز، جھٹکے والی آواز نہیں ہوگی. اعرضوا عنہ وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم،
اب یہاں پر یہ جو دونوں جگہوں پر زا ہے، بہتر ہے یہ وقف مجوزہ ہے، اس پر نہ کیا جائے وقف، تو اس کو ملا کر پڑھیں گے. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. میم کے اوپر دو پیش، آگے آئین ہے، تو ہم نے یہاں پر نون ساکن کا اظہار کرنا ہے. نون ساکن کا اظہار حلقی بھی کہلاتا ہے. حلقی لیٹرز کتنے ہیں؟ 6 ہیں. ان میں حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا شامل ہیں. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو ہم اظہار کریں گے. ابھی دیکھیں میم کے اوپر کیا ہے؟ 2 پیش ہیں، یعنی تنوین ہے، اور اس کے بعد ہے آئین، تو ہم نے سلامن ایسے نہیں کرنا، اظہار کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد آئین ہے، تو پڑھیں گے سلامن علیکم. اظہار میں غنہ نہیں کیا جاتا، چاہے نون ساکن کا اظہار ہو چاہے میم ساکن کا اظہار ہو. سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین. یہ ابھی یہاں پر ہی تھے میرے بھائی، لیکن بہرحال. اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اعمال اور تم کو تمہارے اعمال. تم کو سلام، ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں. اچھا جی، اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جب ایمان والے، اوپر کہا گیا نا کہ ان کو، جن کو زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، ظلم کیا جاتا ہے، خاندان چھوڑنے پڑتے ہیں، گھر چھوڑنے پڑتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ چھوڑنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اپنا ایمان نہیں چھوڑتے، صبر کیے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، بلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ ان کو دگنا اجر دے گا. پھر کہا جا رہا ہے اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی جب مکہ میں بھی جو شروع میں مسلمان، جو لوگ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو جو سوسائٹی کے بڑے تھے ان کو بہت غلط باتیں کہتے کہ کیا ہی تمہیں مل گیا ہے ایمان لانے سے، محمد تو خود ایسے ہیں، یعنی کہ مالدار نہیں ہیں، تمہیں انہوں نے کیا دینا ہے. اس طریقے سے وہ مسلمانوں کو غلط باتیں کہتے اور مسلمانوں کو تنگ کرتے اور کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. جیسے حضرت لوط علیہ السلام، پچھلی قوموں میں بھی یہی ہوتا رہا نا، جو دین کی بات کرتا تھا تو جب سوسائٹی کو وہ بات پسند نہیں آتی تھی تو کیا کہا جاتا؟ میجورٹی اگر ایک طرف ہوتی تو کہا جاتا کہ تم اگر دیندار ہو نا تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. تو ایسے ہی جو ابتدان مسلمان ہو گئے تھے لوگ، ان کو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اسے منہ پھیر لیتے ہیں، یعنی ان باتوں کا جواب نہیں دیتے، ان پر بحث کرنا نہیں شروع کر دیتے، فساد، لڑائی جھگڑا نہیں شروع کر دیتے، منہ پھیر لیتے ہیں، ان پر عمل بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے مال، تم کو تمہارے مال. مسرت، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے آپ کو بہت عطا کرے، ایمان والا بنائے، حیا والا بنائے رکھے، آمین. اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارے مال، یعنی جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس کا بدلہ ملے گا، جو تم کر رہے ہو تمہیں اس کا بدلہ. تم نے اگر ہماری بات نہیں ماننی، نہ مانو، لیکن ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے یا اس سے ہٹانے کے لیے ہمیں تنگ بھی مت کرو. اور ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں، یعنی ہمیں ایسی جہالت کی یا ایسے جاہل لوگوں کی ضرورت نہیں. یعنی اپنے ان رشتوں کے لیے دین نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے رشتہ چھوڑ دیتے ہیں جب ان کو تنگ کیا جائے تو.
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنك یہاں نون مشدد ہے، غنہ ہوا. لا تہدی من احببت، با پر کلکلا کریں گے. ولیکن اللہ، نون پر غنہ بھی کریں گے، لفظ اللہ میں لام کو موٹا پڑھیں گے اور 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا. یہدی من یشاء. جیم وقف جائز ہے، جب وقف کریں گے تو حمزہ کو ساکن کر دیں گے. یشاء نہیں کرنا، حمزہ ساکن پڑھا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. یعنی دیکھو، نبی زبردستی کسی کو ہدایت پر نہیں لا سکتے. جیسے ہم پیچھے پڑھتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا، جب ہم نے پڑھا تو ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، ہدایت نہیں اس نے حاصل کی تھی. ہم حضرت نوح کا پڑھتے ہیں، ان کا بیٹا. اب کون بندہ ہے یعنی نبی بھی ہو، اس کو پتہ بھی ہو، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جو اس بات کو نہیں مانیں گے ان کی سزا کیا ہے، تو پھر وہ کون سا ایسا بندہ ہے اگر اس کے اختیار میں ہو تو وہ اپنی اولاد کو نیکی کے رستے پر نہ لا سکے. تو اب نبیوں کی اپنی جب اولاد نہیں مانتی تھی، بعض دفعہ ان کی بیویاں، اب فرعون کیا تھا، ظالم تھا، لیکن بیوی جو تھی وہ ایمان لے آئی تھی، لیکن بیوی زبردستی شوہر کو ایمان کی طرف نہیں لا سکی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں کہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ بندہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، یہ ایمان لے آئے، تو جب تک وہ خود نہ چاہے اور اللہ نہ چاہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی صرف آپ کے چاہنے سے. جیسے پہلے جب ہم نے پڑھنا شروع کیا، آیت نمبر 50 میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ ہدایت کسی کو کب ملتی ہے؟ جب کوئی خود ہدایت حاصل کرنا چاہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہی نبی کی بات سنے گا نا. تو جو بات سنے گا محبت سے، احترام سے، اسی کو کچھ اس میں سے فائدہ بھی ہوگا. یہاں پر ہے کہ اسے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ بھی کس کو ہدایت کرتا ہے؟ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کون ہدایت پانے والا ہے، کون ہدایت کا طلبگار ہے، کس کے دل میں جستجو ہے، کون اس کے لیے کوشش کر رہا ہے. تو جب جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے نا، جب اس کے سامنے کوئی اس کو بتانے والا آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہے، وہ یہ دیکھتا ہے جو بتا رہا ہے وہ کیا ہے. وہ شکر کرتا ہے کہ مجھے کچھ ایسا بندہ مل گیا جو مجھے اچھی بات بتا رہا ہے، جو میرا تعلق رب کے ساتھ جوڑنے کے لیے مجھے طریقے بتا رہا ہے، جیسے قرآن ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو جن کے دل میں اللہ کی محبت تھی وہ فوراً مان گئے، انہوں نے کوئی نشانی، کوئی معجزہ نہیں مانگا. لیکن جو ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے وہ معجزے مانگتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اگر ان کو میں معجزہ دکھا بھی دوں تو ایمان تو پھر بھی نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تو نیتیں جانتا ہے. وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وقالوا، قاف کو بھی لمبا کرنا ہے، لام کو بھی، لیکن قاف کو ہم نے صرف 2 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے، زبر کے بعد الف ہے، الف حرف مدہ ہے، تو مدہ حروف کو صرف 2 حرکات کی مقدار ہی لمبا کرتے ہیں۔ یہاں لام کے اوپر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، مد منفصل کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے۔ آگے نون ساکن اور نون مشدد اکٹھے آگے، یرملون کا ادغام ہے، ان نتبعی، ایسے نہیں پڑھنا، یہ جو ساکن نون ہے یہ مرج ہو جائے گا مشدد کے اندر۔ اب ہم نے اس حمزہ کو مشدد نون سے ملانا ہے غنہ کرتے ہوئے، ان نتبع الہدی معک نتخطف، خ اور طا یہ دونوں کو یہاں پر ہم نے موٹا پڑھنا ہے، یہ دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ یہ مستعلیہ کا مطلب ہے بولڈ لیٹرز، موٹے پڑھے جانے والے حروف، فل ماؤتھ سے ادا ہونے والے جو آوازیں ہیں، ان میں یہ 7 حروف ہیں، خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، اور ان کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ خصوہ ضاغطن کذ۔ اب جن کو یہ حروف نہیں یاد رہتے یہ 3 الفاظ یاد کر لیں، تو ان کو آپ نے ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، بھاری آواز ہے، ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ۔ تو پڑھیں گے نتخطف من ارضنا، اب یہاں دیکھیں نون کے اوپر زبر 7 الف حرف مدہ، تو جب مدہ حروف کے اوپر وقف آئے گا تو پھر ہم نے لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کرنا، یہاں نون کے اوپر زبر، یہاں بھی نون کے اوپر زبر، یہاں ہم نے پڑھا بالمہتدین، نون ساکن ہو گیا، مہتدینہ نہیں کیا، یہاں ہم پڑھ رہے ہیں ارضنا، فرق کیا ہے؟ اس نون کے بعد الف کوئی نہیں، اس نون کے ساتھ الف کا پیوند لگا ہوا ہے، تو یہ مدہ ہے۔ مدہ حروف کے اوپر جب وقف آتا ہے تو پھر ہم نے حرکت پڑھنی ہے، پھر اردن ایسے ساکن نہیں کرنا، اردنا اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبى الیہ ثمرات کل شیء، نمکن لهم، نون مشدد نون ساکن لام مشدد، تو کون سا قاعدہ لگا؟ یرملون کا۔ اب نون مرج ہو گیا لام کے اندر، غنہ نہیں کیا، یہاں پر نون کے اوپر 2 زبر، آگے یا مشدد، یہاں پر بھی یرملون کا ادغام ہے لیکن غنہ ہوگا، یہاں نمکن لہم، اور یہاں آمینین لمبا کر لیا، آمینن ادھر بھی نہیں پڑا، آمینین یجبى الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، رزقا، قاف کو میم سے ملاتے ہوئے غنہ ہوا، لیکن میم کو لام سے ملاتے ہوئے غنہ نہیں کرنا، من لدنا ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی جو شروع میں لوگ ایمان لے آئے، وہ جب دوسرے اپنے اب اگزامپل کے طور پر اگر ایک گھر میں 4 لوگ ہیں اور ان میں سے ایک شخص نے ایمان قبول کر لیا، اگر وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ آپ بھی ایمان قبول کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے یا وہ سچے ہیں، تو کہتے کہ ہم بھی تمہاری طرح ایمان لے آئیں تاکہ ہمارا ملک، ہمیں اپنے ملک سے اچک لیا جائے، نکال دیا جائے، جو کہ بات پہلے ہوئی کہ سوسائٹیاں جب ایکسیپٹ نہیں کرتی ایسے لوگوں کو تو وہاں سے نکال دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ چھوڑ دو ہمارا ملک۔ اب ان لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر ہم نے، جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی کہ اتنے مظالم ڈھائے گئے ایمان والوں پر مکہ میں کہ 2 ہجرتیں ہوئی تھیں، ایک حبشہ کی طرف پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی ان مظالم سے
تنگ آ کر، اور دوسری ہجرت اللہ کے حکم سے کب ہوئی تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، تو چھوڑنا پڑا نا اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، جو کچھ بھی تھا، جتنا بھی تھا، سب چھوڑنا پڑا نا، ہجرت کرنی پڑی اللہ کے حکم سے۔ کیوں؟ دین کو نہیں چھوڑا، باقی سب دنیا ساری چھوڑ دی، لیکن اپنے دین سے نہیں ہٹے۔ تو یہی چیز ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے، جو انکار کرنے والے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے، تو کہتے ہیں ہم ملک سے نکال دیے جائیں، ہم نہیں ایمان لائیں گے۔ یعنی ان کو اللہ کی محبت سے زیادہ اپنے گھروں کی، اپنے شہروں کی، اپنے ملکوں کی محبت پیاری ہے، تو وہ پھر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی؟ حرم امن کا مقام یعنی شہر مکہ، تو اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو جگہ دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ ہی نے تو دی ہے، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں۔ یعنی وہ زمین خود کچھ بھی پیدا نہیں کرتی، لیکن وہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ صرف آج کی بات نہیں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ اب دنیا نے جی ترقی کر لی تو اب ہر قسم کا پھل یہاں آ جاتا ہے، لیکن اللہ تو کتنے سو سال پہلے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تو اس میں بتا رہے ہیں قرآن میں کہ ہر قسم کے میوے اس شہر میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اس شہر میں خود تو کھیتی باڑی کوئی نہیں ہوتی، وہ زمین ہی اس طریقے کی نہیں، صحرا ہیں، پہاڑ ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حکم سے، اپنے گھر کی حرمت کی خاطر ہر طرح کا پھل وہاں پہنچایا ہے۔ کبھی آپ جو لوگ جاتے ہو نا عمرہ پہ یا حج پہ، تو آپ دیکھتے ہوں گے کوئی ایسی ہمیں چیز نہیں کہ جو ہم کہیں کہ ہمیں یہاں سے نہیں ملتی۔ پرائس کا پھر اب آگے معاملہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ جو مختلف جگہوں سے چیزیں منگوائی جاتی ہیں تو ظاہری بات ہے وہ پھر مہنگی تو ہوتی ہیں، لیکن وہاں ہوتا سب کچھ ہے۔ کوئی کسی بھی کنٹری سے چلا جائے، کوئی کیسا بھی ہو، اس کو اس نیشنلٹی سے ریلیٹڈ کھانا بھی مل جاتا ہے۔ یعنی کوئی ترکش کھانا چاہتا ہے، کوئی چائنیز کھانا چاہتا ہے، کوئی جاپنی ہے، کوئی یورپین ہے، کوئی ایشین ہے، جو جس طریقے کا بھی کھانا پسند کرتا ہے وہاں سے ملتا ہے۔ یہ نہیں انسان کہہ سکتا کہ میں یہاں آیا تو میری پسند کا کھانا کوئی نہیں، میں بھوکا مر گیا۔ اللہ نے ہر طرح کا رزق وہاں رکھا ہے، اور اللہ کہتا ہے یہ ہماری طرف سے ہے۔ یہ رزق کس کی طرف سے ہے؟ ہماری طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو یہاں پر ہم نے 57 تک ابھی پڑھا ہے۔ اسد بھائی جی انشاءاللہ